الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى في الحلم والكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. گزشتہ درس میں ہم نے اسی سورت کریمہ کی چند آیات کریمہ ذکر کی تھی، تو اس کے آخری آیات میں یہ تھا کہ روز محشر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ساکھ ظاہر فرمائے گا، تو اس سچویشن کو دیکھ کر ہر آدمی سجدے میں گر جائے گا، لیکن جو آدمی منافق یا دنیا میں رب کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتا تھا، ریاکار یا منافق یا کافر، اس وقت وہ اگر سجدہ کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکے گا. یہ جو لفظ ہے ساکھ، کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ اپنی ساکھ ظاہر فرمائے گا، یہ بخاری اور مسلم کی مرفوع حدیث ہے، جس میں ہے کہ پنڈلی کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے ہماری پنڈلی ہے اس طرح رب تعالیٰ پنڈلی ظاہر فرمائے گا. میں نے گزشتہ درس میں بھی ذکر کیا تھا، آج بھی ذکر کر رہا ہوں کہ یہ جو الفاظ ہیں کہ رب تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر فرمائے گا، یا اللہ کا ہاتھ جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، یا اللہ کے چہرے کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، یا اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں، تو یہ الفاظ جو حروف متشابہات ہیں، ان کا جو ہے ترجمہ یا تفسیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے،
جیسے اللہ کی شان ہے اس کے مطابق، لیکن اس کا مفہوم جو علماء نے بیان کیا ہے تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ کوئی خاص اللہ کی صفت ظاہر ہوگی قیامت کے دن جس کو پنڈلی سے تعبیر کیا گیا ہے، اور وہ ایک بڑا عجیب قسم کا وقت ہوگا جس پہ کہ رب پوری مخلوق اللہ کی جو ہے وہ سجدہ میں گر جائے گی، لیکن سجدہ وہی کر سکیں گے جو دنیا میں اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، اور جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے، جیسے کہ فرمایا یہاں کہ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، آج دنیا میں ہر انسان جو ہے وہی صحیح سلامت ہے، سجدہ کر سکتا ہے، وضو کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، اللہ کے حضور جھک سکتا ہے، لیکن نہیں جھکتا۔ کل قیامت کے دن اگر وہ جھکنا چاہے گا تو جھک نہیں سکے گا، اس کی پشت جو ہے وہ پیتل اور تانبے کی بن جائے گی۔ تو جب ایسی صورتحال ہوگی تو جو ہے نا لوگ، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، یا تو آنکھیں جھک جائیں گی یا بلند ہوں گی۔ آنکھیں جھکے گی شرمندگی، جیسے آدمی شرمندہ ہوتا ہے نا تو آنکھ نہیں اٹھا سکتا، تو جو لوگ شرمندہ ہوں گے ان کی آنکھیں جھک جائیں گی اور شرمندگی سے اللہ کی بارگاہ میں سر اٹھا نہیں سکیں گے، آنکھیں اٹھا نہیں سکیں گے۔ اور اگر آنکھیں اٹھی ہوں گی تو اس کے مراد یہ ہے کہ ایسے حالات ہوں گے کہ انسان تعجب میں ہوگا اور قدرت خداوندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اوپر دیکھے گا اور حیران اور پریشان ہوگا۔ تو مطلب کیا ہے کہ قیامت کا دن بہت سخت ہوگا۔ اس دن ہر آنکھ جو ہے وہ شرمندگی سے جھکی ہوئی ہوگی، جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے تھے، ان کا نفاق، ان کی برائی، ان کا کفر جو ہے وہ ظاہر ہوگا، اور جن کو رب دنیا میں توفیق دیتا ہے وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن جھک جائیں گے۔ اب اگلی آیت کریمہ جو ہے وہ املی لہم من کیدی متین فذرہم ومن یکذب بہذا الحدیث، یہ آج کا درس جو ہے یہ 4 آیات پر مشتمل ہے، ان میں آیت نمبر 44، آیت نمبر 45، آیت نمبر 46 اور آیت نمبر 47، صرف ان 4 آیات کریمہ پر ہم عرض کریں گے۔ اس کا جو ہے نا مفہوم بظاہر جو ہے بڑا مشکل ان کی سمجھ آنی ہے، لیکن میں تفصیل سے عرض کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ جائیں گے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اللہ فرماتا ہے اے محبوب، یہ جو لوگ میری باتوں کو یا قرآن کو یا حدیث کو، تیری حدیث کو یا میرے قرآن کو یا اس واقعے کو جو جھٹلاتے ہیں، ان کو میرے پر چھوڑ دیجیے، میں ان کو نمٹ لوں گا، میں اس کا انتظام کر لوں گا۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم آہستہ آہستہ انہیں جہنم کی طرف ایسے لے جائیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، موقع دوں گا، یہ میری خفیہ تدبیر ہے جس کا انہیں پتہ نہیں۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مُغْرَمُونَ، کیا یہ لوگ جو آپ کی بات نہیں مانتے، آپ پر ایمان نہیں لاتے، کیا آپ نے ان سے کوئی اجرت مانگی ہے، کوئی کرایہ مانگا ہے، کوئی چیز مانگی ہے کہ میں تمہیں واعظ نصیحت تبلیغ کرتا ہوں، مجھے کچھ رقم دو، مجھے کوئی دنیاوی چیزیں دو، جس کی وجہ سے یہ رعب کے نیچے یا قرضے کے نیچے یا بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لاتے، کیا وجہ ہے؟ ام عندہم الغیب وہم یکتبون، یا ان کے سامنے لوح محفوظ ہے اور یہ اس چھپی ہوئی خبروں کو جو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھی ہیں ان کو یہ دیکھ کر یہ ہے نا ان کو دیکھ کر یہ اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ ان کو پتہ ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں کچھ نہیں کہے گا، ہمیں ڈھیل دے دے گا، یا جو ہے نا ہم جو بھی کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں،
تو کیا ان کے پاس کوئی ایسی تحریر ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی خبر آئی ہے جس کی وجہ سے یہ بے پرواہ ہو گئے؟ یہ کیوں آپ پر ایمان نہیں لاتے؟ ان 4 آیتیں میں ان کے انشاءاللہ تفصیل عرض کرتا ہوں۔ جب تعالیٰ جل شانہ نے کیا فرمایا؟ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، بس اے محبوب آپ انہیں چھوڑ دیجئے۔ یعنی حالت یہ ہوگی کہ جب وہ ایمان نہیں لاتے ہوں گے کفار حضور کے زمانہ پاک میں، اور ان کو کوئی عذاب بھی نہیں آتا ہوگا، یہ ظاہر ہے کہ جیسے اس دنیا میں کافر ہیں کتنے بڑے بڑے بلنڈر چھوڑتے ہیں، کتنی بڑی بڑی گمراہی کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کو رب تعالیٰ ہر قسم کی نعمت دیتا ہے۔ یعنی ان کی دنیا پر حکومت ہے، ان کے پاس اولاد ہے، ان کے پاس مال دولت ہے، ان کے پاس صحت ہے، ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، کوئی ان کو پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں، بلکہ نیک آدمی بھی ان کے سامنے جھکتے ہیں تو وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ ہم صحیح ہیں، اللہ ہم سے خوش ہے، ہم سارے کام جو کرتے ہیں اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہمیں عذاب دیتا۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کافر تھے، آپ نے کئی دفعہ سنا وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ رسول سچا ہے اور اگر ہم جھوٹے ہیں تو پھر ہمارے پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہ جو قیامت لگائی ہوئی ہے یہ آتی کیوں نہیں؟ آئے اور ہمیں سمجھا دے، ہمیں عذاب دے دے رب تعالیٰ۔ تو جو ہمیں عذاب نہیں دیتا نا، تو مسلمانوں سن لو، اور کہتے کہ جیسے ہم اس دنیا میں ہمارے پاس نعمتیں ہیں اور تم غربت کی لکیر میں پھنسے ہوئے ہو، تم جو ہے تمہارے پاس نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ ہتھیار ہے، تم غلام ہو، تم کمزور ہو، ہمیں رب تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت دی ہے، تو اسی طرح قیامت کے دن بھی ہمیں رب تعالیٰ نعمت دے گا اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ ہم جیسے یہاں عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، آخرت میں بھی اسی طرح گزاریں گے۔ اب جب یہ باتیں حضور سنتے ہوں گے تو ظاہر ہے آپ کے دل میں یہ بات جاتی ہوگی نا کہ یا اللہ یہ کتنے مغرور ہو چکے ہیں، کتنا ان کے اندر تکبر آ چکا ہے کہ یہ بات سنتے ہی نہیں ہیں، اور الٹا جو ہے نا دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تیرے قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، تیرے نبیوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو آپ کا دل پسیج جاتا ہوگا، آپ جو ہے آپ کی فیلنگ ہرٹی ہوتی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ان کو؟ فرماتا ہے محبوب آپ فکر نہ کیجیے، فَذَرْنِي، ان کو چھوڑ دیجیے، یہ جیسے زندگی گزار رہے ہیں ان کو چھوڑ دیجیے۔ فَذَرْنِي، ان کو جو ہے نا مجھ پر چھوڑ دیجیے، فَذَرْنِي مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، یہ جو شخص اس کتاب کو جھٹلاتا ہے، قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، تیری نبوت اور رسالت کو جھٹلاتا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، میرے حوالے کر دیجئے، میرے پر توکل کیجئے، میرے پر بھروسہ کیجئے۔ ان کو حالات دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ہاں جی، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، مجھے پتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، میں آہستہ آہستہ بتدریج، یہ سنستدرج جو ہے نا، استدرج نستدرج، یہ باب استفعال ہے، اور اس کا مجرد جو ہے یہ درج سے اچھا درجہ یدرج۔ تو درج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لفافے کو، کاغذ کو لپیٹنا، اس کا لپیٹنا، کاغذ کو لپیٹنا درج کا معنی۔ اور سنستدرجہم، جب اس کو باب استفعال پر لے جائیں گے تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ ہم آہستہ آہستہ ان قریب ان کو لے جائیں گے ایسی سٹیج پر، ہاں جی، من حیث لا یعلمون، کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے دنیا میں آج بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان کو شریعت سے بالکل دور ہے، اللہ کا انکار کرتے ہیں، رسولوں کا انکار کرتے ہیں، دین کا انکار کرتے ہیں،
اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیے ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے۔ جب ہر نعمت ہے تو ان کو اس طرف خیال ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ ہوگا، وہ توجہ ہی نہیں کرتے اس طرف۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہمارے حالات کبھی خراب نہیں ہوں گے، اللہ ہم سے راضی ہے، ہمیں نعمتیں دیتا ہے، اس لیے کہ ہم ٹھیک ہے جو بھی کرتے ہیں۔ اگر کچھ کرتے تو رب تعالیٰ میں سزا دیتا، نہیں دیتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کو ایسی سچویشن لے جائیں گے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور آہستہ 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 ہم ان کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں نے ان کو مہلت دی ہے، ڈھیل دی ہے۔ ہاں جی، ان قیدی متین، میری جو تدبیر ہے، میرا جو پروگرام ہے نا، وہ نہایت پختہ ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، وہ میری تدبیر اپنی ہے، میری خفیہ تدبیر ہے، میں نے کیا کرنا ہے وہ مجھے پتہ ہے، وہ اپنی جگہ اٹل ہے۔ لیکن ان کو نہیں پتہ، ان کو آہستہ 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 جو میں نے ڈھیل دی ہوئی ہے، اور میں ان کو وہاں لے جاؤں گا۔ ہاں جی، اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث میں اس چیز کا کیا ذکر ہے، آپ حیران ہوگے سن کر۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے آپ کی زندگی میں، آپ نے بھی اس کا ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ انسان غلطی کرتا ہے۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کتنے انسان غلطیاں کرتے ہیں۔ غلطی کرنے کے بعد جب ان کو اللہ تعالیٰ کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی اس کے ہزاروں باتیں جس میں اللہ کسی کو دکھلا دیتا ہے کہ اس کے بچے کو بیمار کر دیا، اس کے اولاد کو چھین لیا، اس کے رزق کو چھین لیا، اس کی صحت اس سے لے لی، اس کا کوئی ریلیٹیو اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیا، اس کو کسی عذاب اور تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ ہزاروں چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کسی انسان کی طرف بھیج سکتا ہے۔ انسان نے کوئی غلطی کی، رب تعالیٰ اگر اس کو کسی امتحان میں مبتلا کر دے، کسی تکلیف دکھ میں مبتلا کر دے، تو آپ نے اکثر دیکھا ہے لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، یا اللہ یہ جو عذاب ہمارے اوپر آیا ہے نا، ہماری فیملی پر، یہ ضرور ہم سے کو گناہ ہوا ہے، یہ ہم سے یہ تکلیف جو ہم سے غلطی ہوئی ہے، یا رب اس کو معاف فرما دے۔ تو اگر انسان کو تکلیف کے بعد کسی غلطی کے بعد فوراً تکلیف پہنچے اور کوئی وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے اور اس کے بعد اس کو تکلیف پہنچے تو اس کو احساس ہو جاتا ہے۔ جس آدمی کو رب تعالیٰ نے تھوڑی سینس دی ہے، عقل دیا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے جو تکلیف آئی ہے نا، یہ اس وجہ سے آئی ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے، فلاں گناہ کیا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن بعض بدکار ایسے ہیں اس دنیا میں جن کے ساتھ عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ جتنے گناہ کرتے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گناہ کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مذاق اڑائیں، آپ کی شان میں تنقیص اور آپ کی شان میں گستاخی کریں، تو کیا ہوتا ہے، ان کی دولت میں، ان کی شہرت میں، ان کی نعمتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ ان کو کوئی عذاب آئے، یہ نہیں کہ ان کو کوئی تکلیف آئے، بلکہ ان کی نعمتوں میں، اس کی شوکت میں، اس کی شہرت میں، اس کی دولت میں، اس کی ملازمت میں، یا اس کی جو بھی رب تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی تھی، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب اضافہ ہوتا ہے تو وہ کم بخت اس غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے اور عین درست ہے۔ اگر یہ غلط ہوتا، اگر یہ جو ہے نا گناہ کا کام ہوتا، تو ہمیں رب تعالیٰ اتنی نعمتیں نہ دیتا، ہمیں اتنی دولت نہ دیتا، ہمیں اتنی صحت نہ دیتا، وہ ہمیں ضرور پکڑ لیتا۔ وہ اسی ذو میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ فرشتہ آ جاتا ہے موت کا، اور جب موت کا فرشتہ اس کو دبوچ لیتا ہے تو پھر وہ اپنی آنکھوں سے وہ اللہ کا عذاب دیکھتا ہے۔ یعنی جب انسان مرتا ہے تو اس وقت جو رحمت کے فرشتے آتے ہیں
وہ ان کو بھی دیکھتا ہے، اور عذاب کے فرشتے آتے ہیں تو ان کو بھی دیکھتا ہے۔ رحمت کے فرشتے جو ہوتے ہیں وہ جنت کا لباس پہن کر آتے ہیں، جنت کا کفن لے کر آتے ہیں، جنت کی خوشبوئیں لے کر آتے ہیں۔ سیدنا اسرائیل علیہ السلام خوبصورت شکل کے ساتھ اس کے سامنے آتے ہیں، اور اس کی جو ہے نا کسی قسم کی اس کو تکلیف نہیں ہوتی، اور وہ آرام سے اپنی اس کی روح قبض کر کے لے جاتے ہیں۔ اور پھر جب آسمانوں پر جاتے ہیں تو اس کا استقبال ہوتا ہے، خوشبوؤں بکھیری جاتی ہے، وہ عزت و احترام کے ساتھ جاتا ہے۔ اور اگر بدبخت کوئی مرتا ہے تو عذاب کے فرشتے ٹاٹ کا لباس پہن کر، جہنمیوں کا لباس پہن کر، بدبودار چیزیں لے کر اس کے پاس آتے ہیں، اس کی روح کو جو ٹاٹ میں لپیٹ کر اس کو گیند کی طرح پھینکتے ہیں، اور اس طرح کر کے اس کا استقبال ہوتا ہے۔ تو دنیا میں اس کو کچھ نہیں ہوتا، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے آدمی دنیا میں بالکل آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، اور مرتے ہوئے بھی ہمیں تو محسوس نہیں ہوتا کہ اس کی موت کیسے واقع ہو رہی ہے، لیکن وہ سب کچھ دیکھتا ہے اس کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے۔ اب جب وہ دیکھتا ہے تو اس کی اس وقت آنکھیں کھلتی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اس وقت عذاب میں مبتلا دیتا ہے۔ اب اس کی تشریح جو ہے، سفیان ثوری ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی وہ فرماتے ہیں کہ نسبغ علیہم النعم، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اپنے بندے پر ہم بے شمار نعمتیں بھیجتے ہیں، اس پر بہت نعمتیں بھیجتے ہیں۔ وَنُنْسِيهِمُ الشُّكْرَ، اور ہم جو ہماری نعمتوں پر وہ شکریہ ادا کرے، اس کو ہم اس کو بلا دیتے ہیں۔ یعنی دنیا دار بندہ، بے دین آدمی، اس کے پاس ہر قسم کی نعمت ہم بھیجتے ہیں۔ بیٹے اس کے پاس ہوتے ہیں، لشکر اس کے پاس ہوتا ہے، بیٹیاں اس کے پاس ہوتی ہیں، دنیا کی دولت اس کے پاس ہوتی ہے، نوکری چاکری عہدہ اس کے پاس ہوتا ہے، حکومت اس کے پاس ہوتی ہے، بینک بیلنس اس کے پاس، یعنی ہم ہر چیز دیتے ہیں، دنیاوی نعمتیں ہر قسم کی اس کو دیتے ہیں، اس کو بخار بھی نہیں ہوتا۔ یہ فرعون تھا نا، 400 سال اس کو کبھی بخار، 400 سال اس کو بخار تک نہیں ہوا، اس کے سر میں درد تک نہیں ہوا، 400 سال۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ کو ہر دوسرے چوتھے دن کھانسی، نزلہ، بخار، تکلیف، کچھ نہ کچھ چیز ہوئی رہتی ہے اللہ کے مخلوق کو۔ لیکن کتنے آدمی ہیں جن کی انشورنس ہے، ڈاکٹر آگے پیچھے ہوتے ہیں ہر وقت، وہ ان کو کھانسی آئے تو تب بھی ڈاکٹر، ان کو نزلہ زکام ہو تب بھی ڈاکٹر، یعنی ان کو کوئی بیماری ہوتی نہیں ہے۔ آپ کئی آدمی دیکھتے ہیں کہ یہ بیمار ہے ہی نہیں، اور اچانک پتہ چل جاتا ہے کلیپس از گان۔ کیوں غلام فرید؟ کبھی سنا ہی نہیں سر درد ہوا ہے، انشورنس فل ہے۔ اب تمہاری ہماری انشورنس جو ہے وہ تو ہے نا کہ ہمیں تو ٹالینول بھی نہیں ملتی اس انشورنس میں، لیکن جن لوگوں کی انشورنس ہے ان کو تو ان کے بال بچے، ان کی خود ایسی صحت، ان کو کسی قسم کی زندگی بھر ان کو کوئی شکایت، بیماری، تکلیف نہیں ہوتی۔ اب مرنا تو اس نے بھی ہے، ہاں جی۔ جو آدمی اپنی سیکیورٹی میں رہتا ہے، اتنی سیکیورٹی ہے، اتنے ملک کا بجٹ نہیں ہے جتنا ان کی سیکیورٹی کا ہے۔ ہمارے سامنے کئی لوگ ایسے گزرے ہیں، اندرا گاندھی ہے، اس سے سیکیورٹی تھی، اس کو کس نے مارا؟ سیکیورٹی گارڈ نے مارا۔ بھٹو صاحب کی کتنی سیکیورٹی تھی، اس کو کیا کوئی سیکیورٹی، ملک، کوئی اس کی پارٹی، کوئی اس کی دولت، کوئی نہیں بچا سکا۔ ہاں جی، شاہ فیصل، اس کی کتنی سیکیورٹی تھی، ان کو کوئی بچا سکا۔ انور سادات، اس کی کتنی سیکیورٹی تھی، اس کو کوئی بچا سکا۔ ہاں جی، ہر ملک کا وزیر اعظم اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان پر حملے ہوتے ہیں، ہاں جی، اور ان کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، مطلب صحت ان کی ٹھیک ہے، بیمار وہ نہیں ہے، وہ کیسے مرتے ہیں؟ یا تو گولی کا نشانہ بنتے ہیں، یا وہ کلیپس ہوئے اور ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور چلا گیا۔ ہاں جی، تو یہ جو ہے نا اللہ فرماتا ہے کہ یعنی امام حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ
رب تعالیٰ فرماتا ہے نسبغ علیہم النعم، ہم نعمتوں کی ان پر بارش کر دیتے ہیں، لیکن کیا کرتے؟ ننسیہم الشکر، شکر جو اس نے کرنا ہوتا ہے نا وہ ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، وہ شکر ادا ہی نہیں کر سکتا، جب یاد ہی نہیں تو کیا شکر کرے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ورق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں اے کلما احدثوا خطیئتا، لوگ جب کوئی گناہ کرتے ہیں، احدثوا خطیئتا، جب کوئی گناہ کرتے ہیں، ہاں جی، تو جددناہم نعمتا، ہم اس گناہ کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہم اس کو نعمت دیتے ہیں۔ گناہ کے بعد یعنی کافروں کو، یہ جتنے کفار ہیں، بدمعاش ہیں، بد کردار لوگ ہیں، جن کا کبھی سیدھا کام نہیں، یہ گناہ کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، مظلوموں پر ظلم کرتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو نعمت دیتے ہیں۔ فرمایا ہم جددناہم نعمتاً، ہم ان کو نعمت دیتے ہیں، وَأَنْسَيْنَاهُمُ الْإِسْتِغْفَارَ، اور استغفار ان سے بھلا دیتے ہیں۔ ہاں جی، مسلمان کی تو یہ شان ہے نا کہ وہ گناہ کرے نہ کرے، ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے، یعنی گناہ نہ بھی کرے، ہاں جی، اور اس کے سامنے نعمت نہ بھی ہو تو وہ استغفار ضرور کرتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو معصوم تھے لیکن آپ کیا کرتے؟ دن میں 100 مرتبہ بھی آپ استغفار کرتے تھے۔ تو آپ کیوں کرتے تھے؟ کہ آپ اللہ کے بندے تھے، نیک نبی تھے، رسول تھے، آپ استغفار سے محبت کرتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام دیکھ لیں، تابعین دیکھ لیں، علماء دیکھ لیں، اولیاء امت دیکھ لیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نعمت ملے یا نہ ملے، یہ نہ ملے والا لفظ نہیں ہے، نعمتوں تو رب تعالیٰ کی بے شمار ہر وقت ہیں، یعنی آنکھ والی نعمت ہے، عقل و دماغ والی نعمت ہے، حسن و جمال والی نعمت ہے، ہاتھ پاؤں والی نعمت تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لیکن اگر بظاہر کوئی نئی نعمت آئے یا نہ آئے، اللہ کے بندے ہر وقت استغفار کرتے ہیں۔ لیکن ابو ورق فرماتے ہیں کہ جب دنیا داروں کا یہ حال ہے کہ جب وہ کوئی گناہ کرتے ہیں ہم ان کو نعمت دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وَأَنْسَيْنَاهُمُ الْإِسْتِغْفَارَ، ہم ان سے استغفار بھلا لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، تو وہ استغفار نہیں کرتے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بدکار شخص تھا، بنی اسرائیل میں ایک بدکار شخص تھا، اور اس نے ایک دفعہ کہا یا رب کم عصیکا، اے رب، اے میرے اللہ، میں تیری کتنی نافرمانی کرتا ہوں، ہر وقت میں تیرے نافرمانی کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، وانت لا تعاقبنی، اور تم مجھے پکڑتا ہی نہیں ہے، مجھے کوئی عذاب نہیں دیتا۔ ہاں جی، یا رب عصیکا، میں تیری کم عصی کا، میں کتنی نافرمانی کرتا ہوں، کبھی کوئی سیدھا کام کیا ہی نہیں، کم عصی کا، اے میرے رب میں کتنے گناہ کرتا ہوں، اور تیری شان یہ ہے وانت لا تعاقبنی، اور تو مجھے اس کی کوئی سزا نہیں دیتا۔ یعنی ایسے بھی تو انسان ہوتے ہیں نا کہ جو اتنی دلیری ہوتی ہے کہ گناہ بھی کریں اور پھر چیلنج بھی کریں، یا رب میں تیرے کتنے گناہ کرتا ہوں، تو مجھے پکڑتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس وقت کے نبی کو وحی کی، اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو نبی تھا اس کو وحی کی، اور فرمایا کہ اس بیوقوف کو یہ کہہ دو کہ میں نے تمہیں کتنی سزائیں دی ہیں لیکن تمہیں شعور ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، رب نے فرمایا کہ اے میرے نبی اس کو کہہ دو کہ میں نے تمہیں کتنی سزائیں دی ہیں، تو سمجھا ہی نہیں، تیرے اندر شعور ہی نہیں ہے، تو نے سوچا ہی نہیں ہے کہ سزا آئی ہے نہیں۔ ہاں جی، کون سی سزا؟ فرمایا ان جمود عینیکا، ان جمود عینیکا، تیری آنکھیں جو ہے نا کبھی اس سے آنسو گرا ہی نہیں ہے،
یہ سزا نہیں ہے؟ ہاں جی، یعنی اللہ کی رحمت کا ذکر سنے انسان، اس کے عذاب کا ذکر سنے انسان، اس کی کلام اللہ کی تلاوت سنے انسان، کلام اللہ کی تلاوت کرے انسان، جنت کا ذکر سنے انسان، دوزخ کا ذکر سنے انسان، موت کا ذکر سنے انسان، اس کی آنکھوں سے آنسو نہ بہے، یہ کیا ہے؟ یہ عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ کہ بھی ہونا تو چاہیے کہ جب رحمت کی آیت آئے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ عذاب کی آیت آئے تو آنکھوں سے آنسو بہنے چاہیے۔ جہنم کا ذکر آئے تو انسان کو رونا چاہیے۔ کفار پر یا کسی پر جب عذاب کا ذکر آئے تو اللہ کے عذاب سے ڈر کر رونا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت سنے یا کرے تو اس کو رونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ میں نے تیری ان جمود عینہ کا، تیری آنکھوں کے اندر جو پتھر بن چکی ہے نا، نرمی ہے ہی نہیں، روتی نہیں ہے، ایک یہ عذاب نہیں ہے؟ تمہیں اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ میری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں بہتے؟ ہاں جی، فرمایا وَقَسَاوَةَ قَلْبِكَ، تیرا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ عذاب کی آیتیں آئیں تو اس کو کوئی اثر نہیں پڑتا، رحمت کی آیتیں آئیں اس کا فرق نہیں پڑتا، میں کسی پر نعمتیں بھیجوں اس پر تو دیکھ کر تیرے دل پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی غریب یتیم تیرے سامنے رو رہے اس کے رونے کا تیرے پر کوئی اثر نہیں۔ ہاں جی، تو تیرا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ تو نے کبھی کسی قسم کا مظاہرہ اس طرح کا ظاہر ہی نہیں کیا کہ تیرے دل نرم ہو اور تیری آنکھوں سے آنسو بہے۔ فرمایا یہ عذاب نہیں تو کیا ہے؟ استدراج منی وعقوبۃ لو عقلت، تیرے دل کا سخت ہونا، آنکھوں سے آنسو نہ بہنا، یہ میری طرف سے تیرے لیے بہت بڑی سزا ہے، لو عقلت، اگر تمہیں عقل ہو تو۔ ہے یہ نہیں؟ اب دیکھو اس سوسائٹی میں، اب یہ جو دنیا کی آج کل کی ہماری سوسائٹی ہے اس میں دیکھ لیں، ایک آدمی ہے جس کے پاس ہر قسم کی دولت ہے، اس کو رب نے صحت دی ہے، اس کو آنکھیں دی ہیں، اس کو اولاد دی ہے، اس کو رہنے کا مکان دیا ہے، اس کو کھانے پینے کی چیزیں دی ہیں، اس کو پڑوس میں رہتا ہے، وہ دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہے، ہر قسم کی نعمتیں اس کے پاس ہیں، تھوڑی ہیں یا زیادہ ہے، تھوڑی تو کبھی نہیں ہوئی نا، انسان ہے جو ناشکرا ہے۔ ورنہ وہ کسی انسان نے کہا تھا نا کہ تو مجھ سے 5 لاکھ لے لے، ایک آنکھ مجھے دے دے، کوئی دیتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آنکھ کی بڑی ویلیو، کوئی ملین بھی کہے کہ لے لے، ملین لے لے، مجھے ایک آنکھ دے دے، کوئی دیتا ہے؟ تو یہ انسان ہے جس کے پاس اتنی دولت ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں، اس کے آنکھیں ہیں، اس کی زبان ہے، اس کو جسم میں رب تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ جس کی کوئی قدر و منزلت جو ہے نا انسان نہیں کرتا، حالانکہ اتنی قیمتی چیزیں ہیں کہ اس کا کوئی تعداد و شمار ہے ہی نہیں کہ کتنی مہنگی چیزیں ہیں، انسان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو انسان جب اس سوسائٹی میں رہتا ہے تو اس کو ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، پانی پیتا ہے شکریہ ادا نہیں۔ ہارون رشید ایک دفعہ، یا ہارون رشید کا ذکر ہے یا کسی بادشاہ کا ذکر ہے، اس کو کسی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر تمہیں پیاس لگے اور تمہیں پانی میسر نہ ہو اور پیاس سے تم مرنے لگے، تو اگر آدھا گلاس تمہیں خریدنا پڑے تو کتنے پیسے میں خریدے گا؟ ہاں جی، اس نے کہا کہ جی میں آدھی حکومت دے دوں گا اور وہ آدھا گلاس پانی کا میں اس سے خرید لوں گا اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو تو آدھا گلاس پیے گا، پینے کے بعد اگر تیرا پیشاب بند ہو جائے اور وہ پیشاب نکلے نہیں تو پھر تو اس کے علاج کے لیے کیا کرے گا؟
انہوں نے کہا میں باقی حکومت جو ہے نا وہ بھی اس کو دے دوں گا اور اپنے پیشاب کا انتظام کروں گا کہ میری صحت ٹھیک ہو جائے۔ اس نے کہا پھر بادشاہ سلامت، تیرا اتنا بڑا ملک ہے، اتنا بڑا بادشاہ ہے، اتنی تیری بادشاہی ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ ایک گلاس پانی کا، ایک آدھا گلاس پانی کا، کہ تو پیے گا آدھی حکومت دے دے گا، اور پیشاب بند ہو جائے گا تو اس کو نکالنے کے لیے آدھی حکومت دے دے گا۔ یہ تیری قدر و منزل ہے تیری اس حکومت کی، یہ تیری قدر و منزلت ہے۔ اب بات صحیح ہے، دیکھیں جی اب دنیا میں کتنے بڑے بڑے امیر ترین انسان ہیں جن کو اپنی دولت کا شمار نہیں، انہوں نے بھی بستر مرگ پر تو جانا ہے کہ نہیں جانا؟ ہاں جی، جب اس وقت جائیں گے تو اس وقت دولت ان کی کیا اس کو بچا لے گی؟ اس کی زندگی کو زندگی تو نہیں بچائے گی، بلکہ وہ جیسے قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے اس کا سورہ واقعہ میں، ہاں جی، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب سانس یہاں آ جائے گا اور تم دیکھ رہے ہوگے، ہاں جی دیکھ رہے ہوگے، اور کہو گے بول تو تم سکتے نہیں ہوگے اس وقت، کہو گے اوہ اس کو تو میں نے کبھی گھر کی دہلیز اندر آنے کی کبھی اجازت نہیں دی تھی کہ تو میرے گھر میں نہیں آ سکتا، تو میرے کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتا، تیرے پر بین ہے کہ میرے گھر میں آئے، اور آج یہ دندناتا وہ میرے سامنے آ کے بیٹھا ہے، میں اب ہل نہیں سکتا، کچھ اس کو کہہ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ سالہ اٹھتا ہی نہیں ہے، بیٹھا ہے میرے سامنے، اور وہ بھی بیٹھا ہے کہ بچو تو مجھے گھر نہیں آنے دیتا تھا نا، اب تو مر، تیری ساری دولت پر میں نے قبضہ کرنا ہے، تیری دولت پر میں نے قبضہ کرنا ہے، کیا کر لو گے اس وقت؟ کچھ نہیں کر سکو گے، کچھ نہیں کر۔ تو یہ دنیا اس لیے یہ جو ہے نا، عورت بھی بے وفا ہے اور دولت بھی بے وفا ہے۔ عورت بے وفا ہے کہ مرنے کے بعد وہ دوسرا خامد ڈھونڈنے کی، تو دولت کو عورت سے مثال اس لیے دی ہے جیسے عورت دوسرا خامد ڈھونڈ لیتی ہے نا، دولت بھی دوسرا خامد ڈھونڈ لیتی ہے کہ آج تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے مرنے کے بعد وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ تو فرمایا اب دیکھو کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کو رب تعالیٰ توفیق ہی نہیں دیتا کہ وہ توبہ استغفار کر لیں، اللہ کا شکر ادا کر لیں۔ ہاں جی، یہ مرغی جو ہے نا، یہ جب پانی پیتی ہے تو ایک گھونٹ کے بعد یہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، منہ پر اٹھاتی ہے نا، مرغی کو کبھی پانی پیتے دیکھا ہے؟ یہ ایک چونچ میں ایک گھونٹ پانی کا لیتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ ہمارے سامنے یہ روز ہوتا ہے، لیکن انسان ہے گڑا گٹ، وہ گلاس کے گلاس چڑھا جاتا ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کرتا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر لے۔ رب تعالیٰ فرماتا قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر، میں نے ایک دفعہ ایک ہے تو آپ سنیں آج میں بہت دوسرے میں سناتا ہوں۔ فرمایا سورہ انعام میں کہ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب انسان کو ہم دولت دیتے ہیں نا، نعمتیں دیتے ہیں، تو پھر وہ بھول جاتا ہے۔ ما ذکروا بہ، فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب ہماری نعمتوں کو، ہمارے ذکر کو وہ بھول جاتا ہے تو رب کیا فرماتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا اس کے ہم روزی بند کر دیتے ہیں، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں۔ دولت ہے تو اس کے پاس ہے، اولاد ہے تو اس کے پاس ہے، صحت ہے تو اس کی شاندار ہے، سیکیورٹی ہے تو اس کے پاس ہے، بینک بیلنس ہے تو اس کے پاس ہے، جائیداد ہے تو اس کے پاس ہے، نوکر چاکر ہے تو اس کے پاس ہے، حکومت ہے تو اس کے پاس ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، وہ سیاہ کرے سفید کرے، وہ کوئی چیز کسی کو دے کسی کو نہ دے، کسی کو لٹائے چیز یا کسی کی لوٹ لے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر شے کے دروازے کھول دیتے ہیں، ہر شے کے دروازے کھول دیتے ہیں۔
باقی ملکوں کے ویزے اس کے پاس ہیں، اس کے بچے باہر پڑھتے ہیں، اس کا خرچہ اخراجات اس کا نہیں ہوتا، جہازوں میں وہ سفر کرتے ہیں، ہاں جی، گاڑیاں ان کے پاس ہیں، زمینیں ان کے پاس ہیں، ہر طرح کے۔ جب فرمایا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں، ہمیں تو ان چیزوں کے نام بھی نہیں آتے کتنی نعمتیں اس کے پاس ہیں۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے جو ہم نے دیا ہے اس پر، اتنا غرہ مغرور ہو جاتا ہے، اس کو پھر کوئی صحیح چیز نظر ہی نہیں آتی، وہ اپنی من مانی کرتا ہے، اپنی بدماشی کرتا ہے، وہ ہمارے دیے ہوئے مال سے وہ اتنا مغرور ہو جاتا ہے، اتنا وہ بے باک ہو جاتا ہے، اتنا بے حیا ہو جاتا ہے، اتنا ظالم و نڈر ہو جاتا ہے کہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ جب وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے نا، ہاں جی، پھر کیا ہوتا ہے؟ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ، پھر ہم اچانک اس کو پکڑ دیتے ہیں۔ اچانک کیا پکڑتے ہیں؟ پھر اس کے عذاب بے شمار ہیں۔ وہ گرا، اس کو فالج ہو گیا، فالج ہوا، اب اس کو پیشاب کرنے کا بھی نہیں پتہ، ہوش نہیں اس کو یہ وصیت کرنے کا بھی نہیں ہے کہ بیٹا میرے فلاں بینک میں اتنا پیسہ ہے، اس کا حساب کتاب کر لو۔ بیگم صاحبہ کو یہ نہیں کہہ سکتا بیگم اتنے پیسے میں نے چھپا کر رکھے ہیں، اتنے سے فلاں کے پاس ہے، اتنے فلاں کے پاس ہے، یہ نہیں ہے، ہوش ہی نہیں ہے، دیکھتے نہیں ہے، روتے بول رہے ابا ایک بات تو بتا دے کہ یہ پیسہ کہاں ہے، نمبر کیا ہے، اکاؤنٹ کیا ہے، پیسے کہاں ہیں، زمین کس کے پاس ہے، کس کو، کچھ تو بول ہمیں۔ انگوٹھا ہی لگا دے، مرے ہوئے کا انگوٹھا لگانے کے بجائے کہ انگوٹھا تو خود ہی لگا دے۔ کیوں جی؟ یہ کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں، مرے ہوئے کے انگوٹھے لگاتے ہیں لوگ، ہاں جی، مرے ہوئے کے انگوٹھے لگاتے ہیں۔ اللہ نہیں، فرما اخذناہم بغتۃ، اچانک پکڑتے ہیں۔ زندگی میں تو کسی مسکین کو کھانا نہیں دینا، زندگی میں تو کسی کو مکھی مار کا بھی نہیں دینی، زندگی میں تو کسی کو پوچھنا تک نہیں۔ فرمایا ہمیں پتہ میں کیسے لینا ہے۔ پھر اخذناہم بغتۃ فاذا ھم مبلسون، پھر مایوسی ہو جاتی، اداسی ہو جاتی۔ یہ رب تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ انعام میں فرماتا۔ دوسری جگہ پہ فرمایا یہ جو ہے نا، یہی استدراج فرمایا نا کہ ہم ڈیل دیتے ہیں، یہی ڈیل ہے کہ جو اتنا دیا اس کو، پھر ایسا پکڑا کہ اس کو پتہ ہی نہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ یہی خفیہ تدبیر ہے رب تعالیٰ کی، اور یہی عذاب ہے رب تعالیٰ۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور کافر لوگ نہیں گمان کرتے، یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے ان کو جو ڈیل دی ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے، ان کو نہیں پتہ اس بات کا، وہ مگن ہے کہ ہمارے پاس ہر قسم کی دولت ہے۔ اب دیکھو نا، یہ جتنے کافر لوگ ہیں، غیر مسلم جتنے بھی ہیں، آپ کسی کا بھی نام لے لیں، یہاں تو بے شمار لوگ ہیں جس کا آپ نام لے سکتے ہیں، کسی بھی آرمی آفیسر کا لے لیں، کسی پریزیڈنٹ کا لے لیں، کسی وزیر کا نام لے لیں، یہ سارے فرعون ہیں، ہاں جی، یہ سپر پاور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، چاہے کہ رشیا کے لوگ ہوں یا امریکہ کے لوگ ہوں یا یورپ کے ہوں یا عرب کے ہوں، یہ جتنے بھی امیر لوگ ہیں جو حکومتیں جن کے پاس ہیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر لوگ جو ہے نا یہ گمان نہیں کرتے انما نملی لہم، کہ رب تعالیٰ نے ان کو جو ڈیل دی ہے کہ صحت ان کے پاس ہے، جہاز ان کے پاس کھڑے ہیں، گاڑیاں ان کے پاس کھڑی ہیں، ایک ایک آدمی کے کتنے کتنے جہاز ہیں، کتنی کتنی گاڑیاں ہیں، کتنے کتنے نوکر ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ جی میں نے کس گاڑی پر سفر کرنا ہے، کس جہاز پر سفر کرنا ہے، کس ملک میں جانا ہے، ان کا یہ پتہ نہیں، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کہاں سونا ہے، کون سے بیڈ روم میں جانا ہے، کون سے مکان پہ جانا ہے، پتہ ہی نہیں۔ فرمایا ان کو جو ہے نا یہ ڈیل جو رب نے دی ہے نا
کیا یہ ان کے لیے بہتر ہے؟ ان کو یہ پتہ نہیں ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، رب فرماتا ہے ہم نے ان کو ڈھیل اس لیے دی ہے تاکہ ان کے گناہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ جب وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے، اچھے کام نہیں کریں گے، ظلم کریں گے، دولت جو ہے لوگوں کی دولت کو ہڑپ کریں گے۔ اب جو کسی ملک کی بھی جو دولت ہے تو وہ ایکچولی دولت تو عوام کی ہوتی ہے نا، اس لیڈر کی تھوڑی ہوتی ہے۔ جیسے آپ سعودیہ لے لیں، سعودیہ میں جتنا بھی اس کے خزانے ہیں وہ عوام کے ہیں، ہاں جی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ پہلے وہ اپنے مال بناتے ہیں، اپنی گاڑیاں لیتے ہیں، اپنی جہاز لیتے ہیں، اپنے خرچے پورے کرتے ہیں، اس سے جو بچتا ہے وہ تھوڑا بہت کسی کے منہ پر مارتے ہیں۔ اسی طرح ان ملکوں میں آپ دیکھیں کہ یہ اپنی مرضی کے حکیم وزیر بناتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور اس میں جتنی مرضی دولت ہے وہ آپ جس کو دیں، جس کو مرضی دیں وہ دیں، ہاں جی۔ لیکن دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آخری وقت آیا، پہلا خلیفہ اسلام میں، پہلا خلیفہ، تو پوچھا کہ بیت المال سے میرے ذمہ کتنا قرضہ ہے؟ حضرت 6000 درہم ہے۔ مرتے وقت قرضہ کتنا ہے؟ 6000 درہم۔ درہم چوانی کا ہوتا ہے، ایک درہم جو ہے نا وہ چوانی کا ہے، تو 6000 درہم وہ بنتا ہے پاکستانی 1500 روپے۔ یہ قرضہ تھا حضرت امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق پر، 1500 پاکستانی، 6000 درہم، یہ قرضہ تھا سیدنا ابوبکر صدیق پر۔ اور فرمایا کہ میری پراپرٹی، میرا مکان، میری چیزیں بیچ دو اور یہ قرضہ ادا کرو۔ ہاں جی، آپ کی پراپرٹی، آپ کا مکان عوالی میں جہاں کہیں تھا وہ بیچ دیا گیا اور وہ 1500 روپیہ قرض ادا کر دیا گیا۔ پھر آپ کے پاس کیا تھا؟ جو بیت المال سے جو سرکاری چیز، جیسے یہ جہاز ملتا ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ کو گورنمنٹ کی طرف سے، ہاں جی، یہ ہر ایک کو جہاز ملتا ہے، پھر اس کو بیڈ روم ملتا ہے، پھر اس کو نوکر چاکر ملتے ہیں، پھر اس کو یہ چیزیں ملتی ہیں۔ آپ کے پاس ایک اونٹنی تھی جو سرکاری طور پر آپ کو ملی تھی، ایک آپ کے پاس چادر تھی جو آپ کو ملی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، ایک چادر، ایک اونٹنی، اور ایک اور چیز تھی۔ یہ 3 چیزیں آپ کے پاس تھی، ایک غلام تھا غالباً، یہ 3 چیزیں تھیں۔ آپ نے اپنی زمین بیچ کر اپنا وہ قرضہ ادا کیا جو بیت المال سے لیا تھا، اور یہ تینوں چیزیں حضرت عمر کی طرف بھیج دی کہ اب یہ آپ، یعنی جیسے آپ دیکھتے ہو نا کہ یہ بائیڈن کو ہر چیز چھوڑنی پڑتی ہے، ٹرمپ کی طرف جاتی ہے 20 جنوری کو، تو جو خلیفہ ہوتا، خلیفہ جو تھا، انہوں نے پھر اپنی مرضی سے کہا کہ یہ چیزیں جو ہے نا نیکسٹ خلیفہ کی طرف چلی جائیں گی، ان کی طرف چلی گئیں۔ یہ اسلامی خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ پہلے خلیفے ہیں جو خلیفۃ الرسول ہیں، ہاں جی۔ عمر بن عبدالعزیز بھی خلیفہ گزرا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کو ایک دفعہ جو ہے نا گھر پہ مجبوری ہوئی، بچیوں کے پاس عید کے لیے کپڑے نہیں تھے، ہاں جی، اور وہی دھو کر پہنے تھے، تو کسی نے کہا حضرت مجبور کیا جی بچیاں آپ کی بیٹیاں ہیں تو ان کو تو عید کی خوشیوں میں شامل ہونا چاہیے، ہاں جی۔ تو آپ کے ذہن میں چیز ڈالی گئی کہ آپ بیت المال سے تھوڑا سا قرضہ لے لیں اور بچیوں کے کپڑے بنا کر ان کو عید کی خوشیوں میں شامل کر لیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے درخواست لکھی بیت المال کو کہ مجھے قرضہ دے دیں تاکہ میں بچیوں کے کپڑے بنا لوں، میں واپس کر دوں گا، اگلی تنخواہ سے کاٹ لینا۔ اس نے کہا حضرت
آپ اسی کاغذ پر ایک طرف یہ لکھا ہے نا قرضہ چاہیے، دوسری طرف لکھ دیں کہ آپ کی زندگی کی گارنٹی ہے کہ آپ اگلے ماہ تک زندہ رہیں گے۔ ہاں جی، آپ یہ گارنٹی دے دیں کہ آپ اگلے ماہ تک زندہ رہیں گے، تو حضور میں آپ کے خادم ہیں، ہم آپ کو لکھ دیں گے۔ فرمایا یہ تو نہیں لکھ سکتا، نہیں لکھ سکتا تو ہم بھی نہیں دے سکتے، یہ آپ کا ہی بتایا ہوا طریقہ ہے، آپ کا ہی سکھایا ہوا کام ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ہاں جی، آج چور حکومتوں کے جو وزیر ہیں وہ مشورہ دیتے ہیں کہ جی آپ اس طرح کر لیں، آپ اس طرح کر لیں، آپ دیکھیں جی دیکھی جائے گی، آپ یہ کر لیں، ہم کر کے دیتے ہیں آپ کو۔ نہیں کرتے، ہم کر دیتے ہیں جی، آپ ایسا کریں جی، ہم اس کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کا خوف نہیں ہے نا جی، اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا خوف۔ صحابہ کرام کا تو یہ عالم تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا، اور کئی صحابہ کا واقعہ آتا ہے۔ دل چاہا کہ آج اچھا کھانا کھائیں، امیر تھے، کھانا منگایا، بڑے دنوں سے خواہش تھی کہ مچھلی کھائیں، بڑے دنوں سے خواہش تھی آج بٹیر کھائیں، آج فلاں چیز کھائیں، فلاں چیز کھائیں۔ وہ سامنے کھانا آیا، اس کو رکھا، بس کوئی سوچ آئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو جاری ہو گئے، کھانا نہیں کھایا، فرمایا اٹھا لو، دے دو کسی فقیر کو، دے دو، نہیں کھایا۔ یاد کیا آیا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے جن کی مزار وہ احد میں ہے دونوں کی۔ تو عرض کیا گیا حضور اگر چادر ایک ہے مصعب بن عمیر کا، اگر چہرہ ڈھانپتے ہیں تو پیر ننگے ہو جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے ہیں تو چہرہ ننگا ہو جاتا ہے، کیا کریں؟ فرمایا چہرہ ڈھانپ دو، پاؤں پر گھاس ڈال دو، پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ یہ مصعب بن عمیر وہ ہیں کہ جب مکے شہر میں اسلام لائے وہ، اور امیر ماں باپ کے بیٹے تھے، سیریا سے ان کا سوٹ سی کر آیا کرتا تھا، اور جب وہ مکہ کے بازار میں پھرتے تو گھر میں پتہ چل جاتا کہ کتنی خوشبو پھیل گئی ہے، لگتا ہے کہ مصعب بن عمیر گلی سے گزر رہے ہیں، اتنے اچھے کپڑے اور اتنا خوبصورت ان کی یہ تھی، خوشبو ہوتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا نا اس حال میں کہ آپ کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں مصعب بن عمیر کو، تو پھر آپ کی آنسوں پہ آنسو آ گئے کہ یا اللہ میں ان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ یہ مصعب بن عمیر ہیں جن کے اکلوتا بیٹا تھا ماں باپ کا، اور ان کا سوٹ سیریا سے سلا کر بھیجا جاتا تھا، خوشبو اتنی بہترین لگا کر چلتا تھا، زلفیں بڑی خوبصورت ہوتی تھی، خوبصورت جوان تھا، اور آج یہ حالت ہے، اسلام نے اس کو کیا دیا ہے؟ لیکن دیکھ لیں 1400 سال گزر گئے نا، آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، اور اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، ان کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، نہ گمان کریں کافر کہ ان کو جو ہم نے اچھی زندگی دی ہے نا تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ہم نے جو ان کو اچھی زندگی دی ہے اور نعمتیں دی ہیں اس لیے دی ہیں کہ یہ نعمتیں کھائیں، اللہ کی ناشکری کریں، ان کے گناہ زیادہ ہوں، جب گناہ زیادہ ہوں گے فَلَهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، پھر ہم ان کو سخت ترین عذاب دیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا سورۃ اعراف میں آیت نمبر 182 183، والذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم آہستہ آہستہ ان کو اس جہنم کی طرف لے جائیں گے، اس عذاب کی طرف لے جائیں گے جن کو یہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ،
اور جو ہے نا میری تدبیر، رب فرماتا ہے میری تدبیر وہ بہت مضبوط ہے، جو میں نے تدبیر بنائی ہے کہ جہاں ان کو لے کے جانا ہے وہ ان کو نہیں پتا۔ میرا ایک اپنا پروگرام ہے جس میں نے ان کو لے کے جانا ہے کفار کو۔ اسی طرح ایک مقام پر سورۃ کہف میں فرمایا، ہاں جی، آیت نمبر 103 104 میں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، ہاں جی، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ، فرما دیے کیا ہم تمہیں خبر دیں کہ اعمال جو ہوتے ہیں، یہ عمل ہوتے ہیں، ان کا نقصان اور گھاٹا کیا ہے؟ ہاں جی، نقصان، اعمال کا نقصان کیا ہے بتائیں ہم تم کو۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ جو دنیاوی زندگی میں گمراہ رہے، اچھے کام نہ کیے، وہم یحسبون، اور وہ گمان یہ کرتے ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ انہوں نے اچھا کام کرتے، برا کام ہے اور سوچتے کیا کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہاں جی، فرمایا یہ ان کی گمراہی ہے۔ تو اسی طرح لوگ کرتے ہیں، جو لوگ، یہ کتنے لوگ ہیں جو کتنے برے کام کرتے ہیں، جتنے حکومت کے لوگ ہیں، حکومتوں والے کتنے برے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، پبلک کو نقصان دیتے ہیں، غریب لوگوں کو نقصان دیتے ہیں، غریبوں کی پراپرٹی پر قبضہ کرتے ہیں، غریبوں کو، بچوں کو مارتے ہیں، ان کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ہاں جی، اور کہتے ہیں جی ہم یہ ملک کے لیے بہتر کر رہے ہیں، اپنے ان لوگوں کے لیے بہتر کر رہے ہیں، ان کی بہتری کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، برے کام کرنے کے بعد وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ اب جتنے بھی برے کام لوگ کرتے ہیں ان سے پوچھو نا وہ کیا کریں، بہانہ کوئی نہ کوئی بنائیں گے، ہم تو اچھا کام کرتے ہیں، کوئی بھی نہیں یہ مانتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہاں جی، کوئی نہ کوئی بہانہ کریں گے کہ ہم غریب کا حق مارتے ہیں۔ آپ پوچھیے اس کو، کہتے نہیں جی ہم تو اس کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ وہ درست ہو جائے، اس کی بچے ٹھیک ہو جائیں، وہ اس کا یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیں گے۔ ہاں جی، ایک آدمی کسی کی تنخواہ مار جاتا ہے، کسی کے پیسے مار جاتا ہے، اس سے پوچھے، وہ کہے گا جی میں تو اس کی بہتری کے لیے کہا تاکہ وہ سلجھ جائے، وہ ٹھیک ہو جائے، فلاں کر لے، یہ کر لے، وہ کر لے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، یہ بھی سورت جو ہے نا سورت اعراف ہے، آیت نمبر 97 98 99، اللہ فرماتا ہے افامن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا بستی والے امن میں ہیں کہ جب ہم عذاب بھیجیں اور وہ سو رہے ہوں، عذاب بھیجیں اور وہ سو رہے ہوں تو وہ کیا گمان کرتے ہیں کہ ہم امن میں ہیں؟ یہ امن کیسے ہوگا؟ امن تو نہیں ہوگا، وہ تو سوئے ہم ان کو مار دیں گے۔ آگے فرمایا اوامن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم یلعبون، یا بستی والے جب ہم ان پر عذاب بھیجیں اور وہ کھیل رہے ہوں تو یہ امن محسوس کریں گے؟ تو ہم تو عذاب بھیج سکتے ہیں چاہے سوئے ہوئے ہوں، ہم عذاب بھیج رہے ہیں جب وہ کھیل رہے ہوں اس وقت بھی بھیج سکتے ہیں، ہم تو مالک اس چیز کی جس وقت مرضی عذاب بھیج دیں اپنا۔ افامنوا مکر اللہ، افامنوا مکر اللہ، کہ اللہ کی تدبیر سے وہ امن میں ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ اللہ کس وقت عذاب بھیجے گا؟ جو اللہ کا پروگرام ہے وہ کسی کو معلوم نہیں، وہ اپنا عذاب بھیج دے، تم کھیل رہے ہو پھر بھی تمہیں ہلاک کر دے، وہ اپنا عذاب بھیج دے، تم سو رہے ہو اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ افامنوا مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے تم بے امن نہیں رہ سکتے، بے فکر نہیں رہ سکتے، اس کی مرضی جب بھیج دے۔ ہاں جی، فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، ہاں جی، اللہ کی تدبیر سے عمل میں نہیں آتے مگر کون؟ جو خاص طر نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ مخلوق پر کسی وقت بھی عذاب بھیج دیتا ہے، اور وہ تب بھیجتا ہے جب لوگ اس کا شکر ادا نہ کریں۔ جب تک لوگ اس کا شکر ادا کرتے رہیں، اس استغفار طلب کرتے رہیں، کوئی نہ کوئی نیکی کرتے رہیں، کوئی نہ کوئی کسی غریب کی مدد کرتے رہیں،
رب تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا۔ تو کیا فرمایا کہ اے محبوب، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمارا رب تعالیٰ میں عذاب نہیں بھیجے گا، اس لیے وہ گناہ کرتے ہیں، فَذَرْنِی، ان کو میرے حوالے کر دیجیے۔ وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، جو قرآن اور حدیث کو جھٹلاتا ہے، تیری رسالت کو جھٹلاتا ہے، اس کو میرے حوالے کر دے۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم آہستہ آہستہ ان کو دھکیل کے لے جائیں گے اس عذاب کی طرف جس کو یہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور انہیں ڈھیل میں دوں گا، میری تدبیر، خفیہ تدبیر بڑی پکی ہے، میں نے پروگرام بنایا ہوا ہے کہ ان کو میں نے کیا کرنا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ ہاں جی، ان کو میں ڈھیل دے رہا ہوں تاکہ یہ عذاب گناہ کرنے جتنا مرضی کرنے، اچانک میں ان کو پکڑوں گا۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، اللہ فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ آپ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہ لوگ آپ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کیا تو ان سے کوئی معاوضہ مانگتا ہے اپنی تبلیغ کا کہ میں تمہیں کلمہ پڑھاتا ہوں، میں تمہیں دین سکھاتا ہوں، مجھے کوئی چیز دو، اور وہ جو ہے نا وہ تیرے اس بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں کہ وہ دے نہیں سکتے، شرمندہ ہیں، وہ اتنا کر نہیں سکتے، اس لیے وہ بھاگ رہے ہیں کہ یہ ہم سے معاوضہ مانگتا ہے تبلیغ کا، اس لیے ہم ایمان نہیں لاتے۔ کیا ایسی بات ہے؟ فرمایا ایسی بات بھی نہیں ہے، میرا محبوب تو کسی سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ ہاں جی، ام عندہم الغیب فہم یکتبون، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا لوح محفوظ ان کے سامنے ہے، یعنی تو اجرت نہیں مانگتا ان سے، پھر کیوں نہیں مان لاتے؟ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ لوح محفوظ ان کے سامنے ہے، اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ ہمارے پر عذاب نہیں بھیجے گا، تو اس وجہ سے یہ مغرور ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس وہ تحریر ہے، وہ لکھتے ہیں خود، اس سے دیکھ کر کہ لکھا ہوا ہے کہ میرے اوپر جلدی عذاب نہیں آئے گا، میرے خاندان پر جلدی عذاب نہیں آئے گا، میرے اہل و عیال پر جلدی عذاب نہیں آئے گا، تو کیا یہ ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ لوح محفوظ سے دیکھ لیتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے؟ وہ بھی نہیں ان کے پاس، تو پھر کوئی ایمان نہیں لے آتے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ بڑی تعجب والی بات ہے کہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تعجب تو ہے نا، پر دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو تم ان سے اجرت مانگو، وہ دے نہ سکیں تب ایمان نہ لائیں، یا وہ لوح محفوظ سے دیکھیں کہ عذاب ہمارے اوپر نہیں آ رہا، وہ اپنی مرضی کی تحریر لکھ لیں کہ ہم کتنا زندہ رہیں گے، ہم بالکل ٹھیک ٹھاک رہیں گے، ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آئے گا، تو اس لیے وہ ایمان نہ لائیں۔ یہ بات بھی نہیں ہے، لوح محفوظ ان کے قبضے میں تو نہیں ہے، تو کیسے ایمان لائیں گے؟ تو فرمایا یہ بات نہیں ہے، وہ اللہ کی تدبیر کے سامنے وہ بے بس ہیں، اللہ جو ہے نا ان کو کھینچ کے ایسا ایسا اس عذاب کی طرف لے کے جا رہا ہے جہاں سے یہ کبھی جان نہیں چھڑا سکیں۔ تھوڑا سا ان 4 آیتوں کا مطابقت کرنی بڑی مشکل تھی، اس کو سوچ سمجھ کے اس کو ملا کے لانا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ ان کا ترجمہ تفسیر دیکھ کر آپ کو اس کا صحیح ترجمہ بتا دوں، اس لیے 4 آیتوں کا ترجمہ ہم نے کیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز آگے جو 5 آیات ہیں، غالباً 5 ہیں شاید، ان کا درس اگلے جمعہ کو ہوگا اور سورہ قلم ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔